آغاز کریں گے پارلیمنٹ کے اجلاس کے حوالے سے۔ ملک میں پارلیمنٹ کا کردار صفر ہے، اسے صرف اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ضرورت ہو۔ سینیٹر اظہر ربانی کا ایوان میں اظہار خیال، کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی سے سیز فائر کیا گیا، ریاست بتائے شرائط کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا یہ کیسی جنگ بندی ہے جس میں فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں۔ ریاست نے سیاسی ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے مذہب کا استعمال کیا، ہمیں بتایا جائے کہ ریاست کا آئندہ ڈھانچہ کیسا ہوگا۔ سول اور ملٹری بیوروکریسی کو پارلیمنٹ کو جواب دینا ہوگا، نیشنل ایکشن پلان پر دوبارہ بحث کی جائے۔ جی ہاں، اس حوالے سے آپ کو بتائیں تو سینٹ کا اجلاس آج ہوا، ملک میں پارلیمنٹ کا کردار صفر ہے۔ رضا ربانی کا ایسا کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ اسے اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب صرف ضرورت ہو۔ سینیٹر رضا ربانی نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی سے سیز فائر کیا گیا، ریاست بتائے شرائط کیا ہے۔ یہ کیسی جنگ بندی ہے جس میں فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ریاست نے سیاسی ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے مذہب کا استعمال کیا۔ رضا ربانی کا کہنا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ریاست کا آئندہ ڈھانچہ کیسا ہوگا، سول اور ملٹری بیوروکریسی کو پارلیمنٹ کو جواب دینا ہوگا، نیشنل ایکشن پلان پر دوبارہ بحث کی جائے۔ Parliament is used, and I underline the word used, when it suits the state, Mr. Chairman. TTP کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے، یہ کہا گیا کہ سیز فائر مارز وجود میں آ گیا ہے، لیکن اس سیز فائر کے مارز وجود میں آنے کے باوجود جناب چیئرمین، پاکستان کی مسلح افواج کے اور سیکیورٹی فورسز کے افسران اور جوان شہید ہو رہے ہیں۔ What type of a ceasefire is in place؟ پارلیمان یہ جاننا چاہتی ہے، ریاست کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ کن ٹرمز کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھ کے سیز فائر کی جو ہے وہ، ان وارلارڈز کے اوپر ریاست کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور اگر یہ کنٹرول میں آتے بھی ہیں تو یہ اپنی مرضی کے شرائط کے اوپر جناب چیئرمین وہ ان کے کنٹرول میں آتے ہیں۔ ریاست اب جناب چیئرمین مزید خفیہ معاہدوں کا متحرک نہیں ہو سکتی۔ یہ آئینی حق ہے ہر پاکستانی کا کہ اس کو اس بات کا علم ہو اور وہ اس بات کا شراکت دار ہو کہ ریاست کا آئندہ کا ڈھانچہ کس شکل کا ہوگا۔ The National Action Plan, Mr. Chairman, needs to be re-debated in Parliament. پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی کو جواب دہ ہونا پڑے گا اس پارلیمان کو، جب تک وہ جواب دے اس پارلیمان کو نہیں ہوں گے جناب چیئرمین، یہ روش چلتی رہے گی۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں دہشت گردوں کا سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ، آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 اہلکار جامع شہادت نوش کر گئے۔ لانس نائک منظر عباس شہید کا تعلق خوشاب اور سپاہی عبد الفاتح شہید کا تعلق خزدار سے تھا۔ حملے کے بعد دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا بلوچستان میں امن و استحکام اور ترقی کو متاثر کرنا دشمن عناصر کا مقصد ہے۔ سیکیورٹی فورسز دشمن عناصر کی کارروائیوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعظم کی زیر صدارت سینئر لیڈرشپ کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں نتائج سے متعلق رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کی حکمت عملی پر بھی مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم کو پی ٹی آئی کے انتظامی امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ اجلاس میں اہم تنظیمی اور پالیسی امور زیر بحث آئیں گے۔ اجلاس کے فیصلوں سے میڈیا کو بھی آگاہ کروں گا۔ عوام نے بڑھتی مہنگائی پر پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیے، بلدیاتی انتخابات ریفرینڈم ہوتے ہیں۔ لیگی رہنما عظمیٰ بخاری کی تنقید، کہا عمران خان نے نئی سپریم کمیٹی بنائی ہے، عمران خان کو سپریم بہت پسند ہے، اب عمران خان کیا حکمت عملی لائیں گے۔ کے پی کے انتخابات کی تکلیف اور اس کی شکست کا جو ایک اذیت ہے، وہ بیچارے ہمارے پی ٹی آئی کے جو حکومتی ترجمان ہیں ان کی باتوں سے اس کی تکلیف جو ہے بہت دن بعد بھی کم نہیں ہو سکی۔ عمران خان صاحب نے کچھ سپریم کمیٹی بنا دی ہے پنجاب اور کے پی کے دوسرے مرحلے کے انتخابات کے لیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو سپریم کا لفظ کافی پسند ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کافی سپریم جو ہے وہ چیزوں اور جگہوں سے ہوتے ہوئے آج ہمارے اوپر مسلط ہے۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس کا
زمینی حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں. بلدیاتی انتخابات ایک ریفرینڈم کی حیثیت رکھتے ہیں اور ابھی بھی ان کو گمان یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ نوٹس نہیں لیا تھا تو ہم بہت خوش ہیں کہ عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا ہے ان انتخابات کا اور انشاءاللہ تعالی وہ خود نگرانی کریں گے. وہ جتنی مرضی نگرانی کریں کیا کریں گے وہ کیا میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ نگرانی کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کوئی 2 نمبریاں سوچ لی ہیں جو آپ کر لیں گے؟ جب کچھ اچھا ہو جائے تو وہ سب عمران خان کا ہے. آپ تو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہاں پر پی ٹی آئی میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں, صرف بلے کا نشان عمران خان جس کو دے دے وہ جیت جاتا ہے. آج بلے کا نشان اگلوں نے رول دیا. اور اب بات کریں گے ملک میں تیزی سے بڑھتے ہوئے گیس بحران کے حوالے سے. کراچی میں گیس کا بحران مزید سنگین ہو گیا ہے. صنعتی اور گھریلو صارفین دونوں ہی پریشان ہو چکے ہیں. خواتین کہتی ہیں گھر والوں کو ناشتہ دے سکتے ہیں, نہ ہی دوپہر کا کھانا, کوئی پوچھنے والا نہیں. رپورٹ کر رہے ہیں صفدر عباس. کراچی میں گیس کی قلت سنگین سے سنگین تر. سی این جی اور صنعتی صارفین کے ساتھ گھریلو صارفین بھی رل گئی. گھروں میں گیس کی عدم دستیابی معمول ہے. مہمانداری تو دور, گھروں میں کھانا پکانا بھی مشکل ہو گیا. صبح کے ٹائم ویسے ہسبینڈ وغیرہ آفس جاتے ہیں تو اس میں ان کے ناشتے کا پرابلم بنتا ہے. صبح کے ٹائم مطلب گیس نہیں ہوتی تو مطلب ناشتے دینے کا پرابلم ہوتا ہے. اور اگر ان کیس اگر رات میں گیس نہیں ہوتی تو مطلب نہ کھانا ہوتا ہے, بازار سے کھانا آ رہا ہوتا ہے. مہمان آ جائے تو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ نہ ان کو چائے بنا کے دے سکتے اور یا تو ان کو بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل اتنی دھیمی ہوتی ہے جیسے چاول دم پہ رکھے آتے ہیں تو وہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے 2 کپ بننے میں بھی. گیس کی قلت سے خواتین پریشان ہیں. ان کی وجہ سے نہ گیزر آپ چلا سکتے ہیں نہ کچھ, اور پھر کچھ ٹائم نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہم گئے ہیں بنانے کے لیے, پتہ چلا وہاں گیس ہی نہیں ہے. اگر ہم یوز کریں نا تو ہمیں تکلیف نہ ہو, ہم صبر کریں کہ ہم نے اس کو یوز کیا ہے. اب یوز تو ہم کر نہیں رہے. اب جب گیس ہی نہیں ہوگی, نہ گیزر جلے گا نہ چولہا جلے گا, تو بل کہیں کھائے گا, یہ ذرا بتائیے. کراچی میں سلجانی ٹاؤن, نیو کراچی, لیاقتآباد, گولی مار, پاک کالونی, ناظم آباد, گارڈن, بنچور لائن اور سلطان آباد سمیت متعدد علاقوں میں گیس کی عدم دستیابی کی شکایات عام ہیں. گیس کی عدم دستیابی سے شہری شدید پریشانی سے دوچار ہیں. کہتے ہیں گیس فراہمی فوری بحال کی جائے. کیمرامین قیصر عباس کے ساتھ صفدر عباس, آج نیوز, کراچی. ادھر گجرانوالہ ریجن میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا. کم پریشر اور گیس بندش کے باعث صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے راجہ حبیب سے. راجہ حبیب بتائیے گا گجرانوالہ میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, گجرانوالہ ریجن کے 6 اضلاع میں گیس کی بندش اور کم پریشر کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. یہاں پر نہ صبح کے اوقات میں گیس ہوتی ہے نہ شام کے اوقات میں گیس ہوتی ہے, جس کے باعث خواتین کو امور خانہ داری کی انجام دہی کے حوالے سے شدید مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہیں. کھانا جو ہے وہ تیار نہیں ہو پا رہا, ناشتہ نہیں بن رہا, جس کی وجہ سے جو بچے ہیں یا گھروں کے مرد حضرات ہیں وہ بھوکے اسکولوں اور دفاتر جانے پر مجبور ہیں. یہاں پر جو شہری ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہ صنعتوں کو گیس فراہم کی جا رہی ہے, نہ سی این جی جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے. اس کے باوجود گھروں میں گیس جو ہے اس کی سپلائی جو ہے وہ معطل ہے. گیس حکام سے ہماری بات ہوئی ہے, ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ سردی بڑھنے سے گیزر ہیٹر کا استعمال بڑھا ہے, طلب رسد کا جو ہے وہ فرق بڑھا ہے, لیکن اس کے باوجود شہریوں کو کھانا پکانے کے اوقات میں گیس جو ہے وہ تواتر کے ساتھ فراہم کی جا رہی ہے. جی پشاور میں موسم سرد ہوتے ہی چولہے بھی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. سی این جی کی بندش سے گاڑیوں کے پہیے بھی رک چکے ہیں. شہری اذیت کے شکار ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز سے کامران علی سے. کامران علی بتائیے گا. جی بالکل, پشاور میں گیس کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. گھریلو صارفین, ہوٹل مالکان یا پھر ٹرانسپورٹر, سب گیس نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی زیادہ پریشان ہیں. انتظامیہ نے گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سی این جی پمپ پر سی این جی کی فراہمی کو جو ہے وہ معطل کیا تھا, اور شام 4 بجے کے بعد پشاور میں سی این جی پمپ پر سی این جی نہیں ملتی. ہمارے ساتھ ایک رکشا ڈرائیور موجود ہے, ان سے بات کرتے. گھروں بالکل گیس نہیں یار. 4 بجے حکومت اعلان کیا صبح 9 بجے کھلے گا اور 4 بجے بند ہوگا. یہاں ادھر بھی رشکے پہ گاڑی پہ گیس نہیں ہے. بالکل مزدوری کس طرح کرے. یہ دیکھو یہ سارا گیس بند, تکلیف ہے. گھر میں پیسہ نہیں ہے, روٹی نہیں ہے. دیکھو یہ کھانا نہیں ہے, بہت مشکل ہے. بیٹا بچے بولے پیسے دے رہے, میں بولے پیسے کدھر سے لے لوں. انتظار کرے گیس ڈالے, 2 دن کے رشکے چلائے, رشکا گیس ختم ہو گیا. گھریلو صارفین اور اس طرح ہوٹل مالکان کو بھی جو گیس کی فراہمی ہے وہ نہیں ہوتی, جس کے باعث سب پریشان ہیں. سب کا حکومت سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ خدا را گیس کا جو مسئلہ ہے اس کو فوری طور پر حل کیا جائے تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے. جی آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ کم از کم 9 گھنٹے فلنگ سٹیشنز کو گیس فراہم کی جائے.
CNG اسٹیشن کی بندش نامنظور، اسی نعرے کو لے کر رکشا، ٹیکسی، پمپ مالکان اور ملازمین SSGC کے دفتر کے باہر 3 دن سے بیٹھے ہیں۔ نہ سردی کی فکر نہ بیماری کا خوف، ایک ہی مطالبہ ہے کہ CNG اسٹیشن کی گیس بحال کی جائے۔ مظاہرین کہتے ہیں گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، کاروبار ختم ہو گیا۔ ہماری سندھ کو حق دو، ہمیں گیس دو۔ یہ سارے مزدور جو بیٹھے ہوئے ہیں، فاقہ کشی ابھی 2.5 مہینے کے لیے انہوں نے بند کی ہے گیس۔ جب تک یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم ادھر سے نہیں اٹھیں گے۔ دھرنا زیادہ ہو جاتا ہے تو جتنے دن ہوگا وہی رہیں گے، ہم ادھر ہی رہیں گے، جہاں سے نہیں جائیں گے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ CNG اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی بحال کی جائے، بصورت دیگر دھرنا جاری رہے گا۔ ایک طرف گیس غائب تو دوسری جانب بجلی مہنگی کرنے کی تیاری ہے۔ CNG مل نہیں رہی اور بجلی ملے گی تو مہنگی ملے گی۔ کے الیکٹرک نے بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری کر دی ہے۔ کے الیکٹرک نے فی یونٹ بجلی 5 روپے 18 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی ہے، جس میں جولائی سے ستمبر تک کی 3 ماہی کے لیے بجلی کے نرخ میں اضافہ مانگا گیا ہے۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 3 جنوری کو سماعت کرے گا۔ نیپرا حکام کے مطابق 3 ماہی ایڈجسٹمنٹ کا صارفین پر اثر نہیں پڑے گا۔ خانیوال میں کچا کھو کے قریب شدید دھند کے باعث ٹریلر اور ٹرک میں تصادم ہوا ہے۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے اشرف قادری سے۔ اشرف قادری، بتائیے گا یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ خانیوال کے قریب کچا کھو ایک علاقہ ہے، اس کے قریب یہاں پہ پیش آیا۔ شدید دھند کے باعث ٹرالر اور مزدہ جو ہے آپس میں ٹکرائے ہیں، جس کی وجہ سے 2 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں میں ایک ڈرائیور اور دوسرا کنڈکٹر شامل ہے۔ تاہم جیسے ہی حادثے کی اطلاع ریسکیو 1122 اور مقامی پولیس کو ہوئی تو ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر جاں بحق ہونے والے افراد کو باڈی کاٹ کر جو ہے نکالا ہے، بڑی مشکل سے نکال کر انہیں جو ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے۔ تاہم ابھی تک جو ہے اس حوالے سے ان کا تعلق جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ خانیوال کی تحصیل میاں چنو سے۔ خانیوال میں کچا کھو کے قریب شدید دھند کے باعث ٹریلر اور ٹرک میں تصادم۔ اپڈیٹ کر رہے تھے محمد اشرف قادری، بہت شکریہ۔ خبر شامل کریں گے اٹک سے، جہاں پر نوجوان ضلع کچہری کی 3ری منزل سے سیلفی بناتے ہوئے گر گیا۔ اس حوالے سے اس کو DHQ اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اسے طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اٹک میں نوجوان ضلع کچہری کی 3ری منزل سے سیلفی بناتے ہوئے گر گیا، جسے DHQ اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں اسے طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، پرائیویٹ سکولز ریگولیٹری اتھارٹی نے خیبر پختونخوا میں نجی سکولز میں داخلہ فیس اور سالانہ فیس وصول کرنے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اتھارٹی نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، پرائیویٹ سکول ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں نجی سکولز میں داخلہ فیس اور اس کے علاوہ سالانہ فیس وصول کرنے کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ اتھارٹی نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں اعلامیہ جاری کیا۔ پرائیویٹ سکول ریگولیٹری اتھارٹی نے خیبر پختونخوا میں نجی سکولز میں داخلہ فیس اور سالانہ فیس وصول کرنے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اسی پر آپ کو بتائیں کہ اتھارٹی نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں یہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ نجی سکولز میں داخلہ اور سالانہ فیس وصول کرنا غیر قانونی قرار۔ پرائیویٹ سکولز ریگولیٹری اتھارٹی خیبر پختونخوا کا اعلامیہ، والدین سے ماہانہ فیس کے علاوہ کوئی چارجز نہیں لیے جائیں۔ خبر آ رہی ہے کراچی سے۔ کراچی کے علاقے محمود آباد گیٹ کے قریب نالے میں گیس بھر جانے کے باعث دھماکہ ہوا ہے اور واقعے میں 3 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ زخمیوں کو جنا اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز انوشا جعفری سے۔ انوشا، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے محمود آباد گیٹ کے قریب نالے میں گیس بھرنے سے جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے۔ معمولی قسم کا دھماکہ تھا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ 3 افراد زخمی ہوئے، جن کو AD ایمبولینس کے ذریعے جنا اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں کی شناخت جو ہے وہ بلال 17 سالہ، جبکہ دلاور 20 سالہ، جان 11 سالہ سے ہوئی ہے، جن کو طبی امداد جو ہے وہ دی جا رہی ہے، لیکن ٹرانسپورٹ کی دکانیں تھیں وہ بھی جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، زخمیوں کو اس وقت جنا اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ انوشا جعفری، آپ نے رپورٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔
आगे बढ़ते आपको बताएं, भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी का मुनज़्ज़म मंसूबा इंतहा पसंद रहनुमा मुसलमानों के कत्लेआम के लिए उकसाने लगे। कहा 20 करोड़ मुसलमानों के कत्ल के लिए हमारे सिर्फ 100 रज़ाकार ही काफी हैं। मुसलमान दुश्मनी में इंतहा पसंदों ने कहा है कि मुसलमानों को कत्ल करने के चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़ा तो जेल भी जाएंगे। भारतीय मुसलमानों से तमाम हुकूक छीन लिए जाएंगे। उनका हाल रोहिंग्या मुसलमानों जैसा कर दिया जाएगा। मोदी सरकार मुस्लिम नस्ल कुशी के बयान पर चुप साध ली। भारतीय समाजी और मुसलमान मजहबी जमातों ने मुजम्मत कर दी। मोदी हुकूमत से इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर भी अवाम दोगली पॉलिसी पर शदीद तनकीद कर रही। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं आपको बताएं, दुबई एक्सपो में एमिरेट्स एयरलाइन का पवेलियन तवज्जो का मरकज है। बड़ी तादाद में लोग इस तरफ मतवज्जा हो रहे हैं। इसमें ऐसा क्या है कि सबकी दिलचस्पी का बाइस बन गया है? देखते हैं ये रिपोर्ट। आइंदा 50 साल में एविएशन इंडस्ट्री कैसी होगी, इसका जवाब दिया है एमिरेट्स एयरलाइन ने दुबई एक्सपो में। एमिरेट्स एयरलाइन के पवेलियन में जाने के लिए मखसूस चाबी हासिल कीजिए और दाखिल हो जाइए एविएशन की दुनिया की सैर के लिए। यहाँ एमिरेट्स एयरलाइन मुस्तकबिल की कमर्शियल एविएशन का ऐसा तजुर्बा फराहम करती है जिसका कोई सानी नहीं। ऐसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पेश की जा रही है जो पहले कभी सामने नहीं आई। मुस्तकबिल में फिजाई सफर कैसा होगा, 45 मिनट के टूर में इसका तजुर्बा किया जा सकता है। साथ ही यहाँ रोबोट्स के जरिए मुस्तकबिल के तेज तरीन, हल्के और मजबूत तैयारे बनाने के तजुर्बे से भी लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है। यही नहीं, यहाँ वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के जरिए मुस्तकबिल के तैयारों में सफर भी किया जा सकता है। और इस सब का मकसद है दुबई को मुस्तकबिल में कमर्शियल एविएशन का मरकज बनाना। अमीन खासकैली आज बताएं, मुशीर खजाना शौकत तरीन ने ऐवान बाला की रुकनियत का हलफ उठा लिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने उनसे हलफ लिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्त पर रुकन मुंतखब हुए हैं। बुनियाद है जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा, और ये कि मैं इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने विफाकी हुकूमत और सीडीए को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवान दस्तयाब हैं, फिर ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद लोकल बॉडीज एक्ट 2015 क्यों खत्म किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि सीडीए बोर्ड की मियाद खत्म होने के बावजूद बोर्ड कैसे काम कर रहा है। वकील ने बताया, नए कानून में सीडीए से तमाम तरक्याती डायरेक्टोरेट्स ले लिए गए हैं जो खिलाफ आइन है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और चेयरमैन को भी 28 फरवरी को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मार्गला एवेन्यू की तामीर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सीडीए को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मार्गला हाईवे की तामीर से नेशनल पार्क मुतासिर हो रहा है, जो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि मार्गला हाईवे मास्टर प्लान का हिस्सा है। अगर मास्टर प्लान में मार्गला एवेन्यू मौजूद है तो मंसूबा नहीं रोका जा सकता। अदालत ने तौहीन अदालत में दरख्वास्त को आइंदा समाअत पर मरकजी दरख्वास्त के साथ मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। पंजाब में 2 माह से छाई खुश्क सर्दी ने शहरियों को बीमारियों में मुब्तला कर रखा है, जिसके बायस अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ गई है। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियात की हिदायत कर दी है। लाहौर से हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। 2 माह से बारिश न होने के बायस पंजाब के बेशतर अजला में खुश्क सर्दी ने नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस और फेफड़ों के अमराज में इजाफा कर दिया है। लाहौर के अस्पतालों में मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। खुश्क सर्दी से तो बहुत ज्यादा परेशानी है। फ्लू है, नाक में से पानी आता है, ये बहुत ज्यादा मसला है। आइस प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नजला, जुकाम, गला खराब और
खानों की ख्वाहिश, बहुत ज्यादा मुस्लिम साल भर रहे हैं। खुश्क सर्दी ने 35% मरीज बढ़ा दिए हैं। डॉक्टर्स कहते हैं शहरी मास्क लगाएं और बगैर जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। 30 to 35% जो है ना बढ़ गई हुई है तादाद इस तरह की। लोग भी खुद एहतियात करें, बाहर निकलते हैं तो मास्क लेना लाजमी ले लें, क्योंकि स्मोक भी अफेक्ट कर रही है। अस्पतालों के इमरजेंसी और आउटडोर्स में भी मरीज बढ़ते अमराज से तंग आ गए हैं। खुश्क सर्दी ने बीमारियों में इजाफा कर दिया है। शहरी तो परेशान हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि एहतियात से ही तमाम अमराज से बचा जा सकता है। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फिजा में आलूदगी बरकरार है। स्मोक और धुएं के बादलों के बायस लाहौर आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में आज भी दूसरे नंबर पर है। तालीमी इदारे बंद हो गए, सड़कों पर सुबह के वक्त ट्रैफिक कम भी हुई, मगर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फजा आलूदा ही है। लाहौर आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में 379 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आज भी दूसरे नंबर पर है। माल रोड टाउन हॉल पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 303, नेशनल हॉकी स्टेडियम में 297 और जौहर टाउन में 379 AQI रिकॉर्ड हुआ। पंजाब के दीगर शहर भी अभी आलूदा ही हैं। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 176 और रहीम यार खान में 167 AQI रिकॉर्ड हुआ। मगरबी हवाओं की आमद मुल्क भर में हफ्ते से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। स्मॉग का खात्मा मुमकिन होगा तो फसलों पर भी अच्छे असरात होंगे। पहाड़ी इलाकों वाले मुहतात रहें, बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी है। बादलों की आमद, बरसात मतवक्के, बर्फबारी की पेशगोई, 3 रोज तक खूब रंग जमेगा। महकमा मौसमियात ने खबर सुना दी, नया सिस्टम हफ्ते की रात से दाखिल होगा। हफ्ते से मुल्क में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मतवक्के है। सैटरडे के दिन हफ्ते के रोज से मगरिब से बारिश देने का सिलसिला जो है वो दाखिल होगा और सबसे पहले बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने मुमकिन बारिशों से स्मोक के खात्मे और फसलों के लिए बेहतर होने की नवीद भी सुनाई। किसान हजरात हैं जो वीट क्रॉप है उसके ऊपर इसका बारिशों का जो है वो अच्छा इम्पैक्ट बनेगा, अच्छे असरात पड़ेंगे। स्मॉग और फॉग की कैफियत थी पंजाब के मैदानी इलाकों में, वो जो है वो किसी हद तक सबसाइड कर जाएगी। बारिश के बाद जो है वो मौसम किसी हद तक साफ हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों के बरसाती नालों में तुगयानी का खतरा होने के साथ सयाहों को खबरदार किया है। लैंड स्लाइडिंग की तवक्को जो है वो पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर होती है, जहाँ पे शदीद बारिशें या हैवी स्नोफॉल हो जाती है, तो उसके बायस जो है वो सड़कें वगैरह जो राब्ता सड़कें वो बंद हो जाने का अंदेशा होता है। महकमा मौसमियात ने बर्फबारी के बायस मरीज समेत गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में राब्ता सड़कें बंद होने का खदशा जाहिर। और अभी आपको बताएं, गुजरावाला में हाफिजाबाद रोड पर फैक्ट्री में आतिशज़दगी हुई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग फैक्ट्री की पहली मंजिल पर लगी, जिसने 1.5 केनाल रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। आग के बायस फैक्ट्री में मौजूद लाखों का धागा जलकर खाकस्तर हो गया। रेस्क्यू की 7 गाड़ियों ने तकरीबन 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। गुजरावाला में हाफिजाबाद रोड पर फैक्ट्री में आतिशज़दगी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग फैक्ट्री की पहली मंजिल पर लगी, जिसने 1.5 कनाल रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। आग के बायस फैक्ट्री में मौजूद लाखों का धागा जलकर खाकस्तर हो गया। और अभी आपको बताएं, लाहौर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। मसीही बरादरी खूबसूरत मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। क्रिसमस ट्री और मजेदार केक्स के बगैर ये त्योहार अधूरा तस्वुर किया जाता है। हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। क्रिसमस डे पर नए मलबूसात, जूते, बैग्स, ज्वेलरी सब कुछ ही खरीदने के लिए मसीही बरादरी लाहौर के बाजारों की रौनक बढ़ा रही है। खवातीन के मैचिंग ड्रेसेस और बच्चों के मलबूसात की फरमाइशें पूरी की जा रही हैं। वाइफ और बच्चों के लिए शॉपिंग के लिए बिजी हैं। अगर उसमें बजट में कुछ बच गया तो फिर अपने लिए, नहीं तो फिर ये कुछ तो है ही है। क्रिसमस की तैयारियों के लिए ही तो अभी तो बाजार घूम रहे हैं, अभी कुछ वैरायटी वगैरह देख रहे हैं। रिलेटिव्स को जो मिलना है, बहन भाइयों को, उनके लिए भी आप कर रहे हैं कि उनको कैसे मिल रहा है। त्योहार का दिन मीठे के बगैर अधूरा है, इसलिए बेकरीज भी सेंटा क्लॉज स्टैचू से सजी हैं, जहां केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज और दीगर अशिया की स्पेशल तैयारी की गई है। क्रिसमस में हम लोग स्पेशल केक्स वगैरह एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए यहाँ से केक्स लिए हैं। मैं आज इस शॉप में आया हूँ इसी हवाले से कि मैं कुछ केक
देखूं और अपने फ्रेंड्स को दे सकूं। दीदा से बसात और मजेदार केक्स की खरीदारी का ये सिलसिला 24 दिसंबर की रात तक जारी रहेगा। क्रिसमस की तैयारियां भरपूर अंदाज से जारी हैं। मसीही भाई कहते हैं कि त्योहार का दिन खूब मजे से गुजारा जाएगा। कैमरामैन सलमान भट्टी के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। कोयटा में क्रिसमस पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज मोहम्मद खालिद से। मोहम्मद खालिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, क्रिसमस के मौके पे सिक्योरिटी इंतजामात को फुल प्रूफ बनाने के लिए और इस अमल का जायजा लेने के लिए आज पुलिस ने डीआईजी कोयटा के दफ्तर से फ्लैग मार्च शुरू किया है, जो कोयटा शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ वापस डीआईजी के ऑफिस पे इख्ताम पजीर होगा। फ्लैग मार्च का मकसद सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेना और इस अमल को यकीनी बनाना कि कोयटा शहर में 15 से ज्यादा जो चर्चेस हैं वहाँ पर सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसे जामे और मुनज़्ज़म अंदाज में अमली जामा पहनाना है। इसके अलावा जो कोयटा शहर में मुख्तलिफ जो 15 से ज्यादा छोटे बड़े चर्चेज हैं वहाँ पे भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए वॉक थ्रू गेट लगाए गए और इसके अलावा हर आने जाने वाले शख्स की तलाशी ली जा रही है और क्लोज सर्किट कैमरों के जरिए भी निगरानी की